بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی بنیانم مرصوص کے متعلق کوئی ہم ولاگ کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو یہ والی شرٹ ضرور پہنیں گے ہیں۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس موضوع پہ بات کرنے لگیں اور ساتھ میں اپنی افواج پاکستان کو ٹریبیوٹ بھی ہو جائے گا، اپنی افواج پاکستان کو ٹریبیوٹ بھی ہو جائے گا۔ تو جناب ٹرمپ صاحب نے آج 13ویں مرتبہ پاکستان کی قیادت کی، اور اس کے اندر وہ سول اور ملٹری کی ڈسٹنکشن نہیں کرتے، اور باقی کیا ہم ہوتی بھی نہیں، یہ ہمارے ہاں ہی صرف ہوتی۔ تو وہ سول اور ملٹری قیادت کی ڈسٹنکشن کے بغیر انہوں نے پاکستان کی قیادت کی ایک مرتبہ پھر تعریف کی۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھی قیادت پاکستان کے اوپر اس وقت، بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں، بڑے ذہین اور فتین لوگ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے اوپر خاکسار نے کچھ اہل نظر لوگوں سے پوچھا کہ یار یہ ٹرمپ جو ہے، یہ اس کی بات کو سنجیدہ لینا بھی چاہیے یا فیس ویلیو پہ لینا بھی چاہیے کہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کی باتوں کو فیس ویلیو پہ لینا تو حماقت ہے۔ موصوف نے آتے ہی پہلی بات انہوں نے کہی، موصوف نے آتے ہی جس طرح چین کو للکارا اور اس کے خلاف ٹیرف کی جنگ کا آغاز کیا، جس طرح کینیڈا کو بڑھتے ماری، جس طرح یورپین یونین کو یتیم کر دیا، اور جس طرح پیوٹن کو اٹھا کے سر پہ بٹھا لیا، اور جس طرح انہوں نے ولادیمیر زیلنسکی جو ہے، جو کہ یوکرین کا مسخرہ جو ہے، اپنی قوم کو تباہ و برباد کروا رہا ہے، اور میرا مطلب ہے کہ یہ ہوتا ہے نا انمیچور پولیٹیشن کو منتخب کرنے کا نتیجہ، ٹھیک ہے۔ وہاں کے لوگوں نے بھی سوشل میڈیا کا کے ذریعے انفلوئنس ہو کے اس شخص کو، جو کہ ایک ڈرامے سے مشہور ہوا تھا، مسخرے کا کردار ادا کر کے اس کو وزیر اعظم منتخب کیا۔ وہ پوری قوم کو، یورپ کی امیر ترین اور خوبصورت ترین قوم، ٹھیک ہے نا، اب شرابیں پی کے اور دبئی کے بارز کے اندر مودے ہو کے ڈگے ہوتے ہیں یہ اور ان کی عورتیں۔ ظاہر ہے جدھر پیسے تو وہ ان کی حکومت کے ابھی بھی دے رہی ہے نا لوگوں کو دھڑا دھڑ، بھلے وہ ملک کے اندر ہے یا بیرون ملک ہے۔ تو بیرون ملک جا کر اس وقت مطلب کہ ہانگ کانگ ہو، سنگاپور ہو، اور سب سے زیادہ گھٹیا جو عیاشی کی جگہ ہے متحدہ عرب امارات، یہ ہو۔ دبئی کی تو خبر براہ راست اور ہانگ کانگ سے بھی بالواسطہ طور پہ یہ آئی ہے کہ بھائی جان اس وقت نائٹ کلبوں میں سب سے بدتمیز لوگ جو ہے وہ یوکرینین ہیں، ٹھیک، اور مطلب کہ اٹھا کے پھینکتے ہیں وہاں کے جو ہوتے ہیں، ان کو باؤنسر جو رکھے ہوتے ہیں انہوں نے، بس وہ صبح 4 بجے ان کو اٹھا کے ہی پھینکتے ہیں باہر۔ ہے ناز و نوم میں پلی ہوئی قوم کو پہلی دفعہ ڈپریشن پڑا ہے، مہاجر ہونا پڑا ہے، تو یہ تو ہوگا۔ خیر اینی ہو، ولادیمیر زیلنسکی صاحب کی طرف بات نکلی تو پھر یوکرین کی طرف چلی گئی۔ ہم واپس آتے ہیں تو انہوں نے پہلے اس سے لڑائی کی، آج کل اس کو گود لیا ہوا ہے، یورپین یونین کو اپنی ڈال دی ہے۔ تو کیا ان کی بات کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ یہ چند دن پہلے تو ولادیمیر پوتن کی بھی بڑی یہ عزت کرتے ہوئے موصوف پائے جا رہے تھے، اور انڈین کو تو انہوں نے سر پہ بٹھا لیا تھا۔ اپنے پورے ملک کی جو سیکیورٹی ہے وہ ایک سر پھرے اور بد زبان ایک انڈین کو تھما دی ہے انہوں نے۔ یہ جو وائٹ سپریمسٹ کے نعرے کے اوپر برسے اقتدار آئے، اس سے نہ ہوتی اپنی بیوی امریکن، نہ اس کے نائب صدر کی بیوی امریکن، اور یہ وائٹ سپریمیسی ان وائٹ سپریمسٹ کے ذہنوں کے اوپر بھی ویسے فاتحہ پڑھ لیں کہ جنہوں نے اگر اس سپیریئرٹی کی نسلی تسویت کی تعصب کی بنیاد کے اوپر ان کو منتخب کیا تھا، ان کی عقل کے اوپر تو فاتحہ پڑھ لیں، لیکن بات بہت پھیلتی جا رہی ہے۔ تو پہلا پوائنٹ تو یہ تھا کہ بھائی جان یہ ٹرمپ صاحب کی تعریف کے اوپر جو ہے وہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے، بندہ بات کر کے فوراً مکر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا، لیکن یہ بندہ کھیسے کا بہت پکا ہے، یعنی کہ جہاں پہ یہ دمڑی گری دیکھتا ہے وہاں پہ گرنے میں کوئی ایک لمحے کے لیے بھی آر محسوس نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ کہانیاں اس نے بھی وہی سنا رکھی تھی جو عمران احمد خان نیازی نے سنا رکھی تھی، اور ہر پاپولسٹ کلٹ کریٹر
جاہل نے سنا رکھی ہوتی ہیں. عمران احمد خان نیازی کی بقول پاکستان سے جو پیسہ لوٹ کے باہر لے گئے تھے زرداری اور نواز، میں وہ پیسہ واپس لاؤں گا اور ملک چلاؤں گا. خاکسار نے اس وقت بتایا تھا پوری کیلکولیشن کر کے کہ اگر اس بات کو چھوڑیں وہ کتنا لے کے گئے یا کتنا نہیں لے کے. صرف اس پہ آ جائیں کہ پاکستان کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے پروپیگنڈا سیل نے جناب آصف علی زرداری اور جناب نواز شریف پہ جتنے الزامات لگائے ہیں، میں کسی ثابت ہونے کی بات نہیں کر رہا کہ یہ ثابت ہوا ہے یا نہیں ہوا، پکڑا گیا ہے نہیں، الزام جتنے ان کے اوپر الزامات لگائے ہیں، اگر ان الزامات کو ڈٹو سچ مان لیا جائے اور وہ سارے کا سارا پیسہ ان سے ریکور کر لیا جائے تو ریاست پاکستان کے صرف 62 دن کا خرچہ ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں ان الزامات کے ثابت ہونے کی بات نہیں کرتا، میں کسی چیز کے ریشنل ہونے کی، جائز ہونے کی بات ہی نہیں کرتا. میں کہہ رہا ہوں کہ جس نے الزام لگایا ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پیڈ ٹاؤٹوں نے جو آج کل پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور بکواس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ایجنسی کی گود میں بیٹھ کے دوسری ایجنسی کو گالیاں دینے والے یہ آزادی فکر کے مجاہد، جن کو جو لکھی ہوئی خبر آتی تھی اس میں سے شوشا اور کوما بھی چینج نہیں کرتے تھے، ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے دہراتے ہوئے، اور آج ہمیں آزادی اظہار کا درس دیتے ہیں. آج ہمیں آزادی اظہار کا درس دینے والے یہ وہ لوگ ہیں جو ٹی وی کی سکرینوں پہ بیٹھ کے اور اخبارات کے دفاتر میں بیٹھ کے جو خبر ان کو لکھی ہوئی آتی تھی اس میں کوما اور شوشا تک تبدیل نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور ہم کہتے تھے یار کو تھوڑا سا تو اوپر نیچے کر لیا کرو، یار بولتے ہوئے کو تھوڑی سی لاجک بھی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر. کہنا پائن گالے ویسے کہ مینوں 26 لاکھ روپیہ دینا ہے کوئی ایس شکل دے نال، اور جس وقت 26 لاکھ کی بات کرتے تھے $100 100 کا تھا، تو کہتا پائن مینوں ایس شکل دے نال کوئی 26 لاکھ روپیہ دینا کیوں تسی میری نوکری دے پیچھے پئے ہوئے ہو. ٹھیک ہے، اور اب ہم تو اس وقت کہتے رہے اور بھگتا بھی، یہ جو لوگ انجوائے کر رہے تھے نا اس وقت اقتدار کی، شاہد خاقان عباسی اینڈ کمپنی، اب جا کے بول رہے ہیں کہ اس وقت اینکروں کی ڈیوٹیاں ہوتی تھی کہ تم نے 30 دفعہ چور کہنا ہے، تم نے 40 دفعہ نواز شریف کو چور کہنا ہے. آپ کے بھائی نے اس وقت سر دار اور سر مقتل کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے نا، کئی دوستیاں تباہ ہو گئی، ساری عمر کی رکھیاں رکھائیاں جو تھیں وہ ختم ہو گئی، لیکن میں نے کہا کہ یہ نہیں، مجھے بلاؤ ہی نا، میری سامنے بیٹھ کے کرو گے، پھر ہو یار نا کام خراب، لیکن پھر واپس آؤ یار. میں عید دے دنوں میں اتنا خیال آتا. انہوں نے کہا جی دوسری بات یہ ہے کہ اچیومنٹ اگر اب ٹرمپ صاحب نے اتنا پھیلا لیا، کام کچھ ہوا نہیں، وہاں سے ہوگی بات. اب ٹرمپ صاحب جا رہے تھے ڈاؤن، مین وائل جناب نائب صدر نے آ کے اٹھایا کہ وہ ان کا جو ہے مودی کہہ رہا ہے کہ بستی بڑی ہو گئی ہے، کہ مار بھی بہت پہ رہی ہے اور تشریف بھی سوج کے کپا ہو گئی ہے، تو اب ہماری جان چھڑا دیں. تو اس نے کہا جلدی جلدی پاکستان کو فون لگائیں. پاکستان نے جناب کہا کہ نہیں جناب کو گارنٹر درمیان میں ڈالو، تو پھر سعودی گارنٹر ڈالا کہ جناب وہ چلو جی. تو پاکستان نے امریکہ کی براہ راست بات انٹرٹین نہیں کی تھی، یہ بات آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن جس طرح آپ نے اس کو یقین کیا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے 6 رافیل گرائے ہیں، اور مطلب 6 طیارے گرائے ہیں، 3 رافیل اور 3 دوسرے، اب یہ بھی مان لیں کہ پاکستان نے امریکہ کو ہی ریت گیا تھا پاکستانی کی، ٹھیک ہے نا. ہاں، پھر سعودیوں کو درمیان میں ڈالا تھا. ہم پھر ماننے والے تو ہیں نا، پھر ہم پیر آف پیروں کے، ٹھیک ہے. تو وہ تو خیر میرا مطلب ہے پیروں کے پیر ہیں نا، بلکہ پیروں کے تخلیق کاروں کے وطن کی بات ہو رہی تھی، تو وہ تو پھر ہم مطلب ظاہر ہے ہمارے لیے اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے نا. تو خیر میں بھی اس کی بات نہیں کر رہا، میں اجازت مقدس کی بات کر رہا ہوں. تو خیر وہ جو تھا جناب ٹرمپ صاحب جو ہیں، اب تک کی ان کی حکومت میں ان کے پاس واحد ٹرافی یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان صلح کروائی، اور یہ اس کو تب تک گائیں گے جب تک ان کے ہاتھ میں کوئی نئی بات نہیں آ جائے. اندرون ملک انہوں نے افراط زر کر کے امریکیوں کا بیڑا غرق کر دیا، ان کے پاس کوئی گنجائش کوئی نہیں ہے.
اس کے بعد ان کا سب سے بڑا سپورٹر اور بھامپو ایلون مسک ان کے خلاف ہو گیا ہے، لہذا وہاں سے بھی سوشل میڈیا سے اندھا دھند سپورٹ آ رہی تھی ٹرمپو کو، وہ بھی گئی۔ اب لے دے کے پاس اس کے گانے کے لیے کیا ہے؟ تو کل جب اس نے 13ویں مرتبہ پاکستان کی قیادت کی، تعریف کی، تو وہ جب تعریف کرتا ہے مولی مودی صاحب کو آگ لگ جاتی ہے، اور پھر وہ اور ان کا میڈیا دم کو ڈنڈی کاٹنے کے لیے وہ جو گول گول نہیں گھومتا ہے نا، ڈاگی گول گول گھومتا ہے نا، بس اس طرح گھومنا شروع کر دیتے۔ ٹرمپ نے پھر تعریف کی اور بھارتی میڈیا میں ٹرمپ کی ٹرولنگ شروع ہو چکی ہے۔ ویسے یار وہ جو ہے وہ جو چائنیز ٹرولنگ کر رہے ہیں نا انڈینز کی، اللہ کی قسم ہے بڑا مزہ ہے۔ ایلن کو جو ڈا نہیں کیمر کو کی ہے، اور یار وہ روزانہ ہی کوئی نہ کوئی ہفتے میں 2-3 تو جاری کرتا ہے، اور اس نے یہی موضوع رکھا ہوا۔ جس طرح ہم نے یہ شرٹ پہن کے بھی لاگ کرنے شروع کیے ہیں نا، اس طرح وہ خیمر کھوجو والے نے بھی ایک ہی موضوع رکھا ہوا ہے، انڈینز۔ تو بہرحال جی، ٹرمپ صاحب تعریف کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، ٹرمپ صاحب تعریف کرتے رہیں، اور جب تک ٹرمپ صاحب کو کوئی نئی چیز نہیں مل جاتی، اور ٹرمپ صاحب کو آئندہ مستقبل قریب میں کوئی نئی چیز ملنے کا کوئی امکان نہیں۔ جو یوتھر حضرات یہ انتظار کر رہے تھے کہ وہاں پہ کانگریس میں کوئی ریزولوشن آئے گی حافظ صاحب کے خلاف یا پاکستان کی حکومت کے خلاف، وہ اس کو بھول جائیں، کوئی نیا خواب دیکھیں اور نیا خواب دکھائیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ ڈالر بنائیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 2۔ نمبر 3، جو ایلن مسک جو ہے، کیونکہ اس کی لڑائی ہو گئی ہے، وہ بھی ٹرمپ کے خلاف ہو گیا، آپ بھی اب ٹرمپ کی ٹرولنگ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اس نے عمران خان کو رہا نہیں کروایا ہے۔ ٹرمپ آئیں گی، الپ اٹھائیں گی، پون پر مائیں گی، کان کو رہا کروا کے وزیر اعظم بنائیں گی، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیتا نا، تو اس کی بھی لڑائی ہو گئی۔ اس کے ساتھ آپ کریں الائنس، اور دونوں مل کے سوشل میڈیا کے اوپر 10 کمپین کریں۔ ٹھیک ہے، ٹرمپ بھائی تو فی الحال پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کو اس امر کا احساس بھی ہے، اور پاکستان جو ہے اس کا دھیان بھی رکھے ہوئے ہے کہ ٹرمپ صاحب پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے وہ کبھی سعودی عرب کو ان کرتا ہے، کبھی ترکی کو ان کرتا ہے۔ امریکہ کو کیا پڑی ہوئی ہے؟ امریکہ کو یہ پڑی ہوئی ہے کہ کسی کو یہ نہ بتاؤ کہ آپ نے ہماری ٹیکنالوجی کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے اس کے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو بیڑا غرق ہے، یہ ہمیں نہ چائنا نے دیا، نہ کسی اور ملک نے دیا، یہ ہمارے اپنے بچوں نے خود ان کے چائنا کے یا یورپ کے، اٹلی سے ہم نے بہت سارے وہ لیے ہیں، ریڈار لیے ہیں، لیکن اٹلی کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا، ان کی کمپنیوں کے وہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ان سے ٹیکنالوجی لے کے یہاں پہ اس کے ساتھ کیا گیا ہے، یعنی اس کو جگاڑ لگا کے ہم نے ایسے کام کر لیے ہیں کہ دنیا اب ہم سے پوچھتی ہے کہ یار وہ تو تقریباً 4.5 جنریشن تھا، اور آپ کے پاس تو 4.5 جنریشن کوئی نہیں تھا، پھر آپ نے گرایا کیسے؟ مزہ آیا؟ ٹھیک ہے نا؟ دونالی 12 بور دی بندوق کے ساتھ ہم نے اگر ڈرون گرا دی ہے تو پوچھنے تو آئے گا نا، آپ نے یہ کام کیا کیسے؟ ہم نے یہ کام کر دیا ہے، اس کا ذکر کرتے رہیں گے یہی شرٹ پہن کے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔